بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے مترجم کے اوصاف۔ پہلے میں نے اس ٹاپک کے حوالے سے ہیڈنگز بنائی ہیں، ہیڈنگز کے بعد پھر ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ تو پہلی ہیڈنگ ہماری ہے نمبر 1، متعلقہ زبان کے قواعد سے آگاہی، یعنی اچھا مترجم وہ ہے جسے متعلقہ زبان، یعنی جس زبان سے وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے اس کے قواعد سے اسے آگاہی حاصل ہو۔ نمبر 2، جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہو اس پر مہارت، مطالعے کا شوق، محنت کش اور باذوق۔ نمبر 4، زبان کی تہذیب سے آگاہی۔ نمبر 5، زبان کی ادبی تاریخ سے واقفیت۔ نمبر 6، زبان اور اس کے اصولوں سے کامل واقفیت۔ نمبر 7، ترجمہ کی جانے والی زبان اور اس کی تخلیقات سے واقفیت۔ نمبر 8، نقطہ نظر سے آگاہی۔ نمبر 9، فرہنگ اور لغات کا استعمال۔ نمبر 10، داخلی جذبہ۔ نمبر 11، مختلف زبانوں پر عبور۔ کسی نئی تصنیف یا جامع تالیف کا علمی رتبہ ترجمے پر فائق ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اچھا مترجم ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ ایک اچھا وہ انشاء پرداز بھی ہو، بجائے کہ انشاء پردازی کے لیے ضروری نہیں کہ دوسری زبان سے عمدہ واقفیت رکھتا ہو۔ انشاء پردازی کے سلسلے میں بعض اعلیٰ درجے کے مترجم کے ترجمے میں اپنا اسلوب نگارش پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کی بہت اچھی مثال مولانا ظفر علی خان کے تراجم ہیں۔ ہیگرڈ کے مترجمہ ناولوں میں بھی ان کی عبارت آرائی کا وہی رنگ جھلکتا ہے جو مارکائے مذہب و سائنس میں نظر آتا ہے، لیکن عام طور پر مترجم کو اصل مصنف کی طرز تحریر کا اصل قبول کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب کہ اصل عبارت خصوصاً انگریزی، شاعرانہ یا خاص ادیبانہ رنگ میں لکھی گئی ہو۔ کسی دوسری زبان کے صنائع، تلمیحات، نازک استعارے اپنی زبان میں اسی حسن و خوبی سے ادا کر دینا خود مترجم کی انشاء پردازی کا کمال سمجھنا چاہیے۔ اردو ترجمے میں ابتری اور اس کی بدولت خود زبان کی فصاحت میں خرابی کا ایک سبب اردو روزنامے ہیں، جن میں زیادہ تر انگریزی سے اطلاعات اور تار کی خبریں بہت جلدی میں ترجمہ کی جاتی ہیں۔ ان کی زبان اور طباعت بھی سخت اصلاح کی محتاج ہے۔ صاف اور بامحاورہ زبان میں ترجمہ کرنے والے مشاق مترجم بھی تعداد میں کم اور مہنگے ہیں۔ اردو انشاء پردازی کی طرح ترجمے میں ہمارے رسائل نے ضروری ترقی کی ہے۔ انگریزی سے سلیس اردو میں ترجمہ کرنے کا ایک یہ گر مترجم کو سیکھنا لازم ہے کہ جو جن سے فکرے کو پیچیدہ نہ بنائے۔ ان کی انگریزی میں بڑی کثرت ہوتی ہے، ہماری زبان میں عطف و ربط کی دوسری تدبیریں کام میں لائی جاتی ہیں، سوائے فنی اصطلاحات کے بلیغ اور پرمعنی الفاظ کا ذخیرہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ البتہ انہیں برتنے کے لیے مترجم کی علمی استعداد بلند اور اپنے معیار ادب سے اسے خوب واقفیت ہونا چاہیے۔ کسی علمی مضمون یا کتاب کا ترجمہ وہی کر سکتا ہے جسے اس کے موضوع سے شغف ہو۔ مثلاً کسی ادیب یا شاعر کو فلسفے کی کسی کتاب کا ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کرنی چاہیے، نہ اقتصادیات کے کسی طالب علم کو طبیعیات کا ترجمہ کرنا چاہیے، کیونکہ ترجمہ سمجھ لینے اور سمجھا دینے کا نام نہیں۔ جو شخص کسی متن کو خود نہیں سمجھتا وہ کسی کو سمجھانے میں کب کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ مترجم کے لیے دونوں زبانوں سے خاص واقفیت ضروری ہے، نہ صرف لفظی واقفیت بلکہ انشائی استعداد ضروری ہے، ورنہ اصل کی روح ترجمے میں کبھی منتقل نہ ہو سکے گی۔ علمی تراجم میں سب سے بڑی مشکل مصطلحات سے متعلق ہے،
جب تک علم کی اس شاخ سے جس سے کتاب متعلق ہے اصطلاحاتی شناسائی نہ ہو صحیح ترجمہ ممکن ہی نہیں۔ ایسے دماغ شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں جو اگرچہ دونوں زبانوں میں سے کسی ایک سے زیادہ شغف رکھتے ہیں اور دوسرے سے کم، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ درجے کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد۔ مرحوم سے کسی نے پوچھا، آپ انگریزی میں تو محض شدھ بدھ ہی رکھتے ہیں، پھر آپ نے تعزیرات ہند کا اتنا اچھا ترجمہ کیوں کر لیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلا شبہ انگریزی میں میری استعداد انٹرنس کے معیار سے زیادہ نہ تھی، لیکن اردو، فارسی اور عربی کی قابلیت کے باعث موزوں، الفاظ و مصطلحات نہایت آسانی سے تجویز کر دیتا تھا۔ لیکن ہر شخص ڈپٹی نذیر احمد نہیں ہو سکتا۔ جب تک دونوں زبانوں سے یکساں واقفیت نہ ہو، کوئی شخص اچھا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ ادبی ترجمے چونکہ ان کتابوں، افسانوں یا ادب پاروں کے ہوتے ہیں جن کے لکھنے والے زبان و ادب کے فنکار مانے جاتے ہیں، اس لیے ان کا مترجم بھی فنکار ہونا چاہیے۔ یوں ہی اٹھا کر سیدھے سباؤ ادبی شاہکاروں کا ترجمہ کر دینا اس فن لطیف پر ظلم ہوگا۔ عبدالمجید سالک لکھتے ہیں کہ میں جب کبھی ڈاکٹر ٹیگور کی بعض چیزوں کا ترجمہ کیا کرتا تھا تو مجھے ایک ایک لفظ کے ترجمے پر خاص طور سے غور کرنا پڑتا تھا۔ اگرچہ ساری کتاب میں ایک بھی ایسا لفظ نہ ہوتا جس کے معنی مجھے معلوم نہ ہوتے، لیکن اس کے باوجود میں ہر ضروری لفظ کے لیے ڈکشنری دیکھتا جس میں اس لفظ کے 6-7 معنی ہوتے۔ اب میں متن کی روح کے مطابق کوئی ایک لفظ چن لیتا اور فکرے میں نگینے کی طرح جڑ دیتا۔ بعض اوقات الفاظ اور جزائے جملہ کے ایسے ترجمے ہو جاتے جو نہ صرف اصل کا ہو چربا ہوتے بلکہ اس میں بھی خاص رونق اور آرائش پیدا کر دیتے۔ ترجمے کا میدان بہت ہی وسیع ہے۔ فلسفے کے مختلف مضامین سے لے کر شعر و ادب کے نازک ترین اصناف سخن تک کا ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان میں کیا جا سکتا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی حیت دوسرے سے مختلف ہوگی۔ ترجمے کے یہ دونوں میدان ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ گو یہ صحیح ہے کہ ان کی سرحدیں آپس میں ٹکراتی بھی ہیں، لیکن یہ سنگم ایسا نہیں کہ آپ ان کے علیحدہ حیثیتوں کو محسوس نہ کر سکیں۔ جب تک ہم ترجمہ کرتے وقت اس امتیاز کو اپنے سامنے نہ رکھیں گے، کامیاب مترجم نہیں بن سکتے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی ساخت و صلاحیت کو بھی سمجھیں۔ کسی زبان میں دوسری زبان کا علم و ادب اس وقت منتقل ہو سکتا ہے جبکہ اس میں مطلوبہ خیالات کے اظہار کی صلاحیت ہو۔ اردو کی ایک علیحدہ ساخت ہے جو دوسری زبانوں کی ساخت سے مختلف ہے۔ ترجمہ کرتے وقت لامحالہ اس بات کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ اچھا جی، یہاں تک جو ہے ہمارے مترجم کے اوصاف کا جو ٹاپک ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوگا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔